کہا جناب اس کا کرنا کیا؟ کہا اس کے ہاتھ باندھ دو، پیر باندھ دو، اور جو بھوکے کتے ہیں نا جن کو کئی دنوں سے میں نے بھوکا رکھا ہوا ہے، وہ کتے اس پر چھوڑو، اور جب کتے اس کا گوشت نوچے تو کوفے کے بازاروں میں اعلان کرنا کہ جو نبی پاک کی اہل بیت کا گستاخ ہو اسے اسرائیل بھی جان نکالنے نہیں آتے، کتے نوچتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب سیدنا امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا نا، اس نے ایک چھڑی پکڑی اور چھڑی پکڑ کے نا تو امام حسین کے لبوں پہ مارنے لگا، کہنے لگا تجھے کہا تھا نا بات مان جا، کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہے، تجھے کہا تھا نا بات مان جا۔ راوی کہتا ہوں عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی ماری اور اس نے بے ادبی کی، کہنے لگا تو تھا ہی اس قسم کا، تیرا یہی حال ہونا چاہیے تھا معاذ اللہ۔ حضرت بریدہ اسلمی حضور کے صحابی دربار میں موجود تھے، فرمایا ابن زیاد تو برا ہے، تیرا باپ برا ہے، چھڑی پیچھے کر، کئی بار میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو بوسے دیکھے ہوئے دیکھا ہے، پیچھے کر، پیچھے کر، ہٹا لے۔ راوی کہتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 سال گزر گئے، وہی کوفے کا دربار، وہی محل، وہی تخت اور وہی تشت جس میں امام حسین کا سر رکھ کے لایا گیا تھا۔ 6 سال کے بعد مختار ثقفی حکمران بن گیا۔ مختار ثقفی نے کہا کہ میں چن چن کے ماروں گا وہ بندے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا۔ 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6000 بندہ مارا اس نے، چن چن کے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ ابن زیاد 30,000 فوج لے کے نہر فرات کے کنارے میدان کربلا کے سامنے آیا اور اس نے جہاد کیا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک کو بھیجا، فرمایا جاؤ قتل کر کے لاؤ۔ لڑائی شروع ہو گئی، 1 محرم کو ہوئی تو پھر بند ہو گئی، پھر 5 کو شروع ہو گئی، پھر 7 کو شروع ہو گئی، 10 محرم کا دن آ گیا۔ 6 سال کے بعد وہی ظہر کا وقت آ گیا، وہی عبید اللہ ابن زیاد جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا تھا، وہ گرا ہوا ہے اور زمین پہ گرا ہے، اس کی گردن پہ ابراہیم بن مالک نے پیر رکھا اور اس کی گردن کو کاٹ کے تشت میں رکھا، اور تشت میں رکھ کے جب اس نے کوفہ بھیجا، وہی تخت جس پہ عبید اللہ ابن زیاد نے بیٹھ کے امام حسین کے مبارک لبوں پہ چھڑی ماری تھی، اسی تشت پہ رکھ کے جب اسی عبید اللہ ابن زیاد کا سر سامنے رکھا تو کوفے کے اس دارالخلافہ کے ایک کونے سے ایک بابا بولا اور بول کے کہنے لگا لوگوں گواہ رہنا میرا رب بڑا عادل ہے، گواہ رہنا اللہ بڑا عادل ہے۔ چیختا ہے کونے سے پکارتا، کہتا لوگوں عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، عدل ہو گیا، انصاف۔ دیکھو دیکھو جب حسین کا سر آیا تھا، ابن زیاد نے گستاخی کی تھی تو کونے سے آوازیں نکلنے لگی تھی کہ زیاد برا ہے حسین اچھا ہے۔ آج ابن زیاد کا سر آیا ہے، آواز پھر کونے سے نکلی ہے، لیکن آواز کیا گونج رہی ہے؟ آواز پھر وہی گونج رہی ہے، زیاد ابن زیاد برا تھا، حسین کو اللہ نے بڑی عزت و عطا فرما رکھی۔ مکافات عمل، مکافات عمل، اللہ غافل نہیں ظالم جو کام کرتے، اللہ غافل نہیں۔ 6 سال کے بعد وہی دن، وہی وقت، وہی گھڑی، وہی لمحہ، وہی سارا نظام، وہی دربار۔ انسان ڈرتا نہیں، انسان باز آتا، عبرت پکڑتا۔ ابن زیاد اس وقت کہتا تھا کہ میں جاؤں حسین کے پاس، یہ میں جو ہوتی ہے یہ مروا دیتی ہے۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہم، میں بہتر ہوں، بس ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ابن زیاد قتل ہوا، وہی تاریخ، وہی زمانہ، اللہ کریم نے اس کو ذلت کی موت دی، مرا، اور 30,000 فوج لے کے نکلا تھا، پھر بھی بچ سکا نہیں۔ یہ ابن زیاد کا حال ہوا۔ ابن سعد صحابی کا بیٹا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی کا بیٹا تھا، جناب سعد بن ابی وقاص کی اولاد تھی۔ لیکن یاد رکھنا اگر ایک صحابی کا بیٹا یزید بن سکتا ہے تو دوسرے کا ابن سعد بھی بن سکتا ہے،
اور صرف یوں ہی توجہ نہ کیا کرو، ابو جال کا بیٹا بھی تو صحابی رسول بن گیا تھا نا. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. رب فرماتے ہیں میں زندوں سے مردے اور مردوں سے زندے نکال دیا کرتا ہوں. میں کبھی کبھی کعبے کے اندر بت بھی رکھوا دیتا ہوں. گھر میرا اور میرے ہی شریک اس گھر کے اندر راج کرتے رہتے ہیں، میری بے نیازی ہے، کچھ کا کچھ کر دیتا ہوں. ابن سعد مختار حکمران بنا تو مختار ثقفی نے ابن سعد کے بیٹے حفص کو بلایا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مختار جو بعد میں حکمران بنا نا، بڑی یاری تھی اس کی ابن سعد کے ساتھ. جتنے قاتلان امام حسین تھے وہ کوفہ چھوڑ کے بھاگ گئے، دوڑ گئے. اور ایک بات یاد رکھنا، ظالم بزدل ہوتا ہے، ظالم بزدل ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اطمینان نہیں ہوتا، تو ڈر لگتا. بھاگ گئے سارے کوفہ چھوڑ کے. لیکن ابن سعد نے کہا مختار میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا. اس کے گھر والوں نے سمجھایا کہ تو دوڑ جا، تیرا تو ظلم بھی بہت زیادہ ہے، دوڑ جا تو. اس نے کہا نہیں میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا. اس نے کہا تو نبی پاک کے نواسوں کا نہیں بنا تو تیرا یار تیرا بنے گا. تو رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کا نہیں بنا، ان کا تو نے احترام نہیں کیا، یاری کا. اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کہنے والا، تم چھوڑو اس بات کو. حفص کو پیغام بھیجا، بیٹا آیا. مختار نے کہا تیرا باپ کدھر ہے؟ اس نے کہا جی ابا جی اب باہر نہیں نکلتے، بس گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں. اس نے کہا اچھا کیا کرتے ہیں؟ کہا جی گوشہ نشین ہو گئے. اس نے کہا اب تیرا باپ گوشہ نشین ہوا ہے؟ اب گوشہ نشین ہوا ہے. بھیڑیے سے لومڑی نے کہا کہ جاؤ شکار کر لو. تو بھیڑیا کہنے لگا بوڑھا ہو گیا تھا نا. بھیڑیا کہنے لگا نہیں میں نیک ہو گیا ہوں، میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے، میں کسی جانور کو تنگ نہیں کرتا. تو لومڑی کہنے لگی نہیں بادشاہ سچی بات کر، اب تجھ سے دوڑا ہی نہیں جاتا، اب شکار پکڑا جاتا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا پکڑا. اب تیرے اندر آج بھی طاقت آئے تو تو کم کرے نہ، تو اب بھی چھوڑنے والا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا. ملا رومی فرماتے ہیں بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے. کہاں کہ جاؤ تمہیں بلا رہا ہے. کہا نہیں جی میرے ابا جی نا آپ اندر رہ کے اللہ اللہ کرتے. اس نے کہا اسے اللہ اللہ یاد آئی ہے، اب اللہ اللہ یاد آئی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو رب معاف نہیں کرے گا. فرمایا وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی روزے رکھے، جتنی مرضی نفل پڑھے، سارا کچھ کر لے، لیکن اللہ کبھی حسین کے گستاخ کو معاف نہیں کرے گا، کبھی نہیں معاف کرے گا. اس لیے کہ جو حسین کا بے ادب ہے وہ دراصل رسول پاک کا بے ادب ہے. اللہ اسے معاف کرے گا. ظالم میں اس نے ظلم کیا. ابھی 6 سال ہی تو گزرے تھے، 6 سال ہوئے صرف. ابن سعد بھیجا بیٹے کو، کہا جا اب اپنے باپ کو جا کے کہا تجھے مختار بلاتا ہے، بات سنے آ کے. ڈر گیا. میں نے کہا ظالم بزدل ہوتا ڈر. کہنے لگا اس سے جا کے کہو میں نہیں آ سکتا، بیمار ہوں. اس نے کہا چلو وہ نہیں آ سکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں نا، ہم تو جائیں گے نا. ابن سعد نے بھیجے 10-12 بندے، فرمایا جاؤ زندہ نہ لے کے آنا، میرے پاس زندہ نہ لے کے آنا. گئے بیٹے کو حفص کو گرفتار کر کے کھڑا کر دیا. اور جناب یہ جو ابن سعد تھا اس کو بھیجا، کہا جب تم اس تک پہنچو نا تو جا کے گردن مارنا اس کی، اور مجھے اس کی وجود نہیں دیکھنا، صرف کٹا ہوا سر دیکھنا ہے. گئے جا کے اس کو پکارا، کہا مختار نے بھیجا ہے مارنے کے لیے. کہنے لگے مختار مجھے نہیں مار سکتا، میرا یار ہے. ابن سعد کہتا مختار مجھے مار سکتا، میرا یار ہے. ان فوجیوں میں سے ایک فوجی کہنے لگا اگر تم محمد کے نواسے کو مار سکتا تو تجھے بھی تیرا یار مار سکتا ہے صلی اللہ علیہ. اگر تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر سکتا ہے، تو نے نبی کا حیا نہیں کیا، وہ یاری کا حیا کیوں کرے؟ تو نے ظلم کیا ہے، اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے. گرفتار کر لیا، منتیں کرتا رہا. تاریخ ابن سعد کو بتا رہی تھی کہ ابن سعد تو ہاتھ باندھتا ہے، پاؤں پکڑتا ہے. ذرا یاد کر میدان کربلا تجھے اپنی باری آئی ہے تو تو ہاتھ باندھتا ہے. میدان کربلا یاد کر،
حسین نے بھائی کی بھی لاش اٹھائی تھی، حسین نے جوان بیٹے کی میت بھی اٹھائی تھی، 6 مہینے کا علی اصغر بھی اس کی گود میں دم توڑ گیا تھا، اس کی بیٹیاں پیچھے تھی، بہن پیچھے تھی، بھانجیاں پیچھے تھی، بھتیجیاں پیچھے تھی، لیکن حسین نے ایک بار بھی ہاتھ نہیں باندھے۔ یہ کون ہے؟ اٹا ہوا، غبار سے پھٹا ہوا، ہزاروں کوفیوں کے درمیان وہ اکیلا ہی ڈٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ فرمایا یہ وہ میدان کربلا بھی یاد کرنا، تو ظالم تھا نا، معافیاں مانگ رہا ہے۔ حسین رسول پاک کے نواسے تھے، ایک بار بھی معافی طلب دیکھ منظر یاد کر۔ ابن سعد کا ایک ہی بار میں سر قلم کیا، ایک ہی بار میں۔ امام حسین پہ تو پہلے 82 زخم لگے تھے تلوار کے، 82 زخم تلوار کے، نیزوں کے، اور کئی نیزوں کی انیاں امام حسین کے وجود میں ٹوٹ گئی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ڈٹے رہے، جمے رہے، بڑی دیر کے بعد پہلے ہی وار میں گر گیا۔ ابن سعد کا کٹا ہوا سر پہنچا تو بیٹا کھڑا تھا۔ مختار سقفی نے کہا کہ تیرا باپ میں نے مار دیا ہے۔ کہنے لگا کوئی مزہ نہیں رہا زندگی میں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہیں بھی مار دیتے ہیں۔ پھر مزہ نہیں رہا تو مار دیتے۔ کاٹ دیا سر اس کا بھی، دونوں سر کاٹے، تشت میں رکھے، اور مدینہ منورہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے، جناب علی کی دوسری زوجہ کے بیٹے تھے، جناب علی کے صاحبزادے ان کے پاس بھیجے، اور بھیج کے کہا کہ لو ابن سعد کا سر حسین کا بدلہ ہے اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے۔ جب محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کمینوں کے سر میرے بھائی کے سر کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتے، یہ کہاں حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں؟ وہ حسین ابن علی، وہ حسین ابن علی، حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے۔ وہ حسین ابن علی کہ باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑدا رہا سی کل ایمان بن کے، ماں جنہ دی سجدۃ النساء ہوئے تے نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے۔ فرمایا یہ حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں؟ وہ خولی بن یزید، خولی بن یزید جس نے امام حسین کا سر کاٹا تھا، پتہ چلا نا، دیکھیں نا امام حسین کو کتنے موقع ملے تھے کربلا سے جانے کے۔ پہلے موقع پر ہی حور بن یزید نے کہا کہ امام آپ جانا چاہیں تو میں رستے کھول دیتا ہوں، آپ تشریف لے جائیں۔ امام حسین نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں، دوڑوں گا نہیں، میں دوڑوں گا نہیں، میں نہیں جانے والا۔ خولی بن یزید دوڑ گیا، کوفہ چھوڑ کے دوڑ گیا اور کسی دور دراز علاقے میں جا کے ڈیرا لگا لیا۔ پھر وہاں سے واپس آیا ایک دن، کسی نے کہا امن ہو گیا، آجا، آ گیا دوبارہ کوفے۔ مختار کو پتا چلا کہ آ گیا ہے، پھنس گیا ہے، گھر پہنچ گیا ہے۔ اس کی بیوی جو تھی نا خولی بن یزید کی، بڑی محبت کرتی تھی نبی پاک کے خاندان کے ساتھ، حضور کے خاندان کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی، اور محبت والوں کا انداز پتہ کیا ہے؟ رنگے چمن پسند، نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ یہ انداز ہے، انداز محبت یہ ہے کہ نبی پاک کا غلام نہ ہو، سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں، غلام نہ بنے، سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہو، چاہے حبش کا رہنے والا بلال ہی کیوں نہ ہو، سردار مانتے ہیں۔ یہ انداز محبت ہے۔ وہ بیوی بڑی محبت کرنے والی تھی، اس نے پیغام بھیجا، اس نے کہا آ گیا ہے گھر، بندے بھیجے، کہا جاؤ خولی کو پکڑ کے لاؤ۔ مختار نے کہا جلدی لاؤ، حکمران نے حکم دیا، لاؤ پکڑ کے۔ گئے، گھر کے اندر گئے تو چھپ گیا۔ چھپا کہاں؟ ٹوکرے کے نیچے۔ میں نے کہا ظالم بزدل ہوتے، ایک ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا۔ بیوی سے کہنے لگا، ان سے کہنا میں گھر کوئی نہیں، ان سے کہو میں گھر نہیں۔ بیوی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے۔ دروازے پہ گئی، وہ کہنے لگے ہم خولی بن یزید کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ منہ سے پکار کے کہنے لگی گھر کوئی نہیں، منہ سے، اور ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی وہ ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ منہ سے کہنے لگی کوئی نہیں گھر، تاکہ سن لے، اندر سن لے۔ منہ سے کہنے لگی کوئی نہیں، ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی چھپا ہوا ہے ٹوکرے کے نیچے۔ گئے، جا کے ٹوکرا ہٹایا، اپنے پاس بہت ساری
दौलतें और जायदादें वो सारी दे दी। कहने लगा ये मेरे पास कितना पैसा है, ये बहुत से कागजात हैं, ये कितने जेवरात हैं, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा वो हुकूमत किधर है जिसके लिए तुमने हुसैन का सर काटा था? किधर है वो तुम्हारे तख्त, और किधर गई वो तुम्हारी सल्तनतें, और किधर गई वो तुम्हारी दौलत और इक़्तिदार, और किधर है वो तुम्हारा असला जिसकी बुनियाद पर तुमने रसूल पाक का खून मैदान करबला में बहाया था? वो हमारे सामने लेके आ। कहने लगा ये थोड़े से इनामात जो मैंने इकट्ठे किए थे, ये दुनिया की गंदी दौलत, इसके लिए मैंने मैदान करबला में इमाम हुसैन का मुबारक सर, मुबारक तन से जुदा किया था, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा ना दुनिया में ले तुझे छोड़ेंगे और ना अल्लाह ही तुझे क़यामत के दिन छोड़ेगा। गिरफ्तार करके लाए, गिरफ्तार करके लाए। मुख्तार ने कूफे के बाजारों के अंदर ऐलान किया कि आओ बाहर निकलो, तुम्हें बताऊं। हुसैन इब्ने अली का खानदान गिरफ्तार करके इन्हीं कूफे की गलियों में फिराया गया था ना, यही घुमाया गया था। आओ तुम्हें दिखाऊं खुदा का इंतकाम और अल्लाह तबारक व तआला का इंसाफ तुम्हें दिखाऊं, आओ मैदानों में निकलो, घरों से बाहर आओ। मुख्तार सकफी अगरचे बंदा बाद में ये भी ठीक ना निकला, लेकिन बाज़ औक़ात मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अपने दीन का काम अपने नाफरमान से भी ले लिया करता है। उसने काम लेना हो फासिक से भी ले लेता है। अल्लाह ने ले लिया काम, निकलो मैदानों में। निकले बाहर, चौक भर गए, गलियां भर गई, कूफे के मोहल्लात भर गए। मुख्तार ने कहा लोगों 6 साल पहले की तारीख भी ज़हन में रखना, और आज का दिन भी तुम कभी मजे वो खौली बिन यजीद है कि ये नारे लगाता था कूफे की गलियों में कि मैंने हुसैन का सर काटा है, मैंने हुसैन का सर काटा। तुम्हारे सामने खड़े, पूछो पूछो इससे। उससे पूछा भी तूने हुसैन का सर काटा? कहने लगा जी मैंने तो बिल्कुल नहीं काटा था, मैं तो इनाम के लिए नारे लगाता था, मैंने तो नहीं काटा। उसने कहा चलो अभी करते हैं तेरा बंदोबस्त। जख्म लगाए, जख्म लगाए, तलवार के साथ इसके वजूद पर जख्म लगाए, और जब निढाल हो गया, खून बह गया, जमीन पे गिर गया, तो मुख्तार ने कहा इसके वजूद को आग लगा दो, जिंदा को जला दो। जब वो जल रहा था, राख उड़ रही थी, लोग कह रहे थे कि देखो याद रखना अल्लाह ने रस्सी ढीली कर दी थी, अब रब ने रस्सी खींची है, तो देखो खुदा से बड़ा किसी का इंसाफ नहीं है। किस अंदाज में इमाम हुसैन के कातिल को शिमर जिल जौशन, मैंने कहा था 10 मुहर्रम के दिन जब मुख्तार के लोग इसके पीछे भागे तो मदीना मुनव्वरा तक गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी मिला, उन्होंने पानी भी पिलाया, पानी भी पिलाया। कहने लगा इमाम साहब लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। फरमाया मेरा सारा घर उजाड़ दिया, मैं तुझे भूल सकता हूं? कहा फिर पानी क्यों पिलाया है? फरमाया बंद करना तुम्हारा काम है और दुश्मनों को पिला देना ये हमारे खानदान का रिवाज है। फरमाया मैंने मेरा सारा घर उजाड़ दिया, तुझे कभी भूल सकता हूं? भूल ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि हमारे घर का कोई मिजाज ही थोड़ा मुनफरद है, हमारा कोई अंदाज ही थोड़ा मुख्तलिफ है। शिमर दौड़ता इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा पनाह, मुझे पनाह मिलेगी? आपने फरमाया जैसे अल्लाह पनाह ना दे उसे बंदा भी नहीं दे सकता। तेरे पास अब चारा कोई नहीं, इसलिए कि अब तुझे देखे ना, याद रखना जालिम दौड़ते हैं ना, जब जालिम दौड़ते हैं तो पनाह मांगते फिरते हैं। जब इनका तूती बोलता है तो कहते हैं हम चुमा दिगरे ने, हमारे जैसा कोई और है ही नहीं। और जब रस्सी खींचता है अल्लाह तो फिर भागे फिरते हैं, गलियों और बाजारों में दौड़े फिरते हैं। इसलिए कहते हैं कि डर के रहना चाहिए, डर के। आज भी इनके सारी शिमर को कहा कि तू अब तुझे कोई पनाह दे नहीं सकता, इसलिए कि तू अल्लाह की पकड़ में आने वाला है। शिमर दौड़ता दौड़ता एक गांव में जाकर छुप गया, वहां के लोगों को मारा पीटा, कहा कबर किसी ने बताया तो गर्दन उड़ा दूंगा। रात का सन्नाटा छाया तो मुख्तार सकफी का गिरोह पहुंच गया, शिमर को गिरफ्तार करके लाया। मुख्तार सकफी ने कहा कि इसके ना हाथ और पैर बांधो, ये पानी बंद करता था मेरे इमाम के बच्चों पर, ये पानी बंद, और नारे लगाता था, खड़ा होकर कहता था कि इमाम पानी जानवरों को दूंगा, दरिंदों परिंदों चिरिंदों को दूंगा, लेकिन अगर अली असगर मांगेगा तो फिर नहीं दूंगा, अली अकबर मांगेगा तो फिर नहीं दूंगा, अब्बास मांगेंगे तो फिर नहीं दूंगा, अगर ज़ैनुल आबिदीन मांगेंगे तो नहीं दूंगा, सकीना शहरबानो और ज़ैनब को पानी नहीं मिलेगा, बाकी सारी कायनात पिएगी, आपको नहीं मिलेगा। ये वही शिमर था, गिरफ्तार करके लाया, 3 दिन तक प्यासा रखा,
اور زبان اتنی لمبی باہر نکل آئی، العطش کی آوازیں بلند کرنے لگا، کہا جناب اس کا کرنا کیا؟ کہا اس کے ہاتھ باندھ دو، پیر باندھ دو، اور جو بھوکے کتے ہیں نا، جن کو کئی دنوں سے میں نے بھوکا رکھا ہوا ہے، وہ کتے اس پر چھوڑو، اور جب کتے اس کا گوشت نوچے تو کوفے کے بازاروں میں اعلان کرنا کہ جو نبی پاک کی اہل بیت کا گستاخ ہو اسے اسرائیل بھی جان نکالنے نہیں آتے۔ کتے نوچتے ہیں، تڑپتا ہے لیکن جان نکلتی، کہا آؤ دیکھو آ کے یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے، اور میں دیکھو جان بھی نہیں نکل رہی۔ فرمایا یہ وہ ہے جس کو 2 گز زمین بھی نہیں مل سکی، کتوں کے پیٹوں میں اسے جگہ ملی ہے، یہ وہ تھا۔ تو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان پہ پانی بند کرنے والا تھا۔ میرے عزیزوں دیکھو، رب فرماتا ہے کہ میں کبھی کسی ظالم سے غافل نہیں۔ یہ تو تھا نا تھوڑا سا ظالموں کا انجام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، تھوڑا سا ظالموں کا انجام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، پھر تاریخ نے پلٹا کھایا۔ میرے امام کا ایک ہی بیٹا حضرت امام زین العابدین، ان کے 6 بیٹے کتابوں میں آتے ہیں، کم اور زیادہ کی روایتیں بھی ملتی ہیں۔ امام زین العابدین، ایک لخت جگر اور ایک خاندان کی سپہ سالار بی بی، کون بھلا؟ حضرت سیدہ زینب یہ جناب زینب جب پیدا ہوئی تھی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو مجھے سیدہ فاطمہ نے کہا کہ بچی کا نام رکھو، تو میں نے کہا کہ میں نے پہلے رکھے ہیں۔ کہا حضور تو سفر پہ ہیں، فرمایا آئیں گے تو نام رکھیں گے۔ جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام زین العابدین کی مختلف روایتوں میں مختلف عمر آئی۔ یہ 2 خاندان کے بڑے بچے تھے، خاندان کے یہ 2 بڑے بچے تھے۔ میرے دوستو، یہ جو ایک اہم مسئلہ آپ کے گوش گزار کروں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ خلافت روحانی بھی اور سیاسی بھی ایک ہوتی تھی۔ امام حسن تک ایک رہی، روحانی خلافت بھی اور سیاسی خلافت بھی ایک رہی۔ مسئلہ تھوڑا باریک ہے، تھوڑا سا آپ کو میرے بات غور سے سننی پڑے گی۔ پہلے خلافت ایک ہوتی تھی، روحانی بھی اور سیاسی بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی کام بھی کرتے تھے مسجد نبی کے ممبر پر بیٹھ کر، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانیت کی طرف بھی توجہ دلاتے تھے، اللہ بھی سکھاتے تھے، لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ جناب امام حسن تک یہ کام رہا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، جناب علی مرتضی اور امام حسن تک یہ سلسلہ رہا۔ پھر خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک ہو گیا سیاسی خلیفہ جو حکومت چلائے، اور ایک ہو گیا روحانی خلیفہ جو لوگوں کو اللہ بتائے۔ وہ جو خلافت تھی نا روحانی، وہ آج تک آ رہی ہے، صوفیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، نیک اور پارسا لوگوں کے ذریعے وہ اللہ بتاتے ہیں، وہ اللہ بتاتے ہیں، پھر اپنا خلیفہ بناتے ہیں، پھر وہ اللہ بتاتا ہے۔ یہ وہ ہے خلافت۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ وقت نے بلایا نا اپنے پاس، تو امام زین العابدین نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ عبد المالک بن مروان نے بلایا اور امام زین العابدین کو کہا کہ آپ کو ضرور آنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع بہت ہے، لوگوں کی توجہ بہت ہے، دل کھینچے چلے جاتے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا سارا زمانہ بھی میری طرف آئے، پھر میں بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ بزرگوں کے پاس آئے تو ان کی عزت بڑھتی ہے، اور اگر نیک لوگ بادشاہوں کے دروازوں پر جائیں تو ان کی عزت گھٹتی ہے۔ فرمایا میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ امام مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی۔ امام زین العابدین سے کہنے لگے مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی کہ بادشاہ میں ہوں لیکن راشا آپ کے پاس ہوتا ہے۔ عجیب تماشا ہے کہ لوگوں کی تلواریں میرے ساتھ رہتی ہیں، دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کے بعد ایک کٹیا میں آپ رہتے ہیں، کٹیا میں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سورج بھی چڑھتا ہے تو آپ کو سلامی دے کے چڑھتا ہے، اور چاند بھی نکلتا ہے تو حسین کے بیٹے کے قدم چوم کے نکلتا ہے۔ امام زین العابدین رضی مدینے سے باہر چلے گئے، ڈیرا لگا لیا، عمر بھر اسی جگہ، نام تو علی اوس تھا نا آپ کا، لیکن زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت۔ میرے امام نے خلیفہ عبد المالک بن مروان سے کہا تو باز آ جا،
میں حسین کا بیٹا ہوں, مجھے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے دے. اب میں تخت خلافت پہ بیٹھ کر نہیں, میں چٹائی پہ بیٹھ کے دین پڑھاؤں گا. اب میں فرش زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤں گا. امام زین العابدین کو خلیفہ عبد المالک بن مروان ہوا پتہ کیا تھا؟ تھوڑی سی تاریخ بتا دوں. یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آیا, وہ 40 دن تک رہا. میں نے 10 محرم کو بتایا تھا. اس نے کہا میں اپنے باپ کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا تھا, چھوڑ کے چلا گیا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, وہ کیونکہ مکہ اور مدینہ اور حجاز کے لوگوں نے انہیں اپنا امیر بنا لیا تھا. جب یزید کے بیٹے نے خلافت چھوڑی تو وہ پورے ملک کے ایک جو ہے وہ امیر بن گئے. ان کے درمیان ہی مروان نے سازش کی, مصر اور شام پہ اس نے اپنا تسلط جما لیا. مروان مرتے وقت اپنے بیٹے عبد المالک بن مروان کو بنا گیا امیر. عبد المالک بن مروان بڑا ظالم, بڑا خونخوار, بڑا بد تہذیب آدمی تھا. امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ آپ کو آنا پڑے گا. آپ نے فرمایا میں کوئی نہیں آؤں گا. اس نے امام زین العابدین کو گرفتار کرایا. بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے, بالخصوص امام کشیری نے رسالہ میں لکھا, گرفتار کرایا, ہاتھوں میں بیڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. امام زین العابدین جس طرح نکلے تھے نا کربلا سے اور دمشق آئے تھے گرفتاری کے عالم میں, اور پھر دمشق سے مدینے آئے تھے, اسی عالم میں پھر گرفتار کرایا. اور خلیفہ عبد المالک بن مروان کے سامنے جب امام زین العابدین پہنچے تو آپ نے کہا کہ تو نے دیکھا ہے نا میرے باپ کے قاتلوں کا کیا انجام ہوا تھا, تو نے دیکھا ہے میرے باپ کے قاتلوں کا, بعد آ جا. اس نے کہا کہ یزید کے پاس طاقت تھی, اس نے آپ کو گرفتار کرا لیا تھا, اب میرے پاس طاقت ہے, میں نے بھی گرفتار کرا لیا ہے. امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ کے پاس طاقت ہے تو دکھائیے, آپ کے پاس ہے طاقت تو دکھائیے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے کہا چیلنج نہ کر, میں درویش ہو گیا ہوں, ایک طرف لگ گیا ہوں, ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا ہوں, مدینے سے باہر جا کے میں نے ڈیرا لگایا, بس مجھے اب چھیڑ مت, مجھے اپنا کام کرنے دے, مجھے لوگوں کو دین سکھانے دے, اللہ اللہ بتانے دے. تو جان, تیری حکومت جانے, تیری سلطنت جانے, میں تیرے کام میں دخل نہیں دیتا, تو میرے کام میں دخل نہ دے, مجھے اللہ اللہ کرنے دے, اللہ اللہ کرانے دے. کہنے لگا میرے پاس طاقت ہے, میں نے گرفتار کر لیا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں تھی. امام زین العابدین کی زبان سے نکلا اللہ اللہ اللہ. تیسری دفعہ جب آپ کی زبان سے اللہ نکلا ساری بیڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئیں. امام زین العابدین کے لیے اٹھنے لگا, فرمایا بیٹھ جا زمین پہ. خلیفہ زمین پہ بیٹھا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. مجھے نہ کہنا روایت ضعیف ہے, روایتیں ضعیف ہوتی ہیں, عقیدے مضبوط ہونے چاہیے. حضرت امام زین العابدین پلٹے اور پلٹ کے کہنے لگے طاقت پہلے بھی ہمارے پاس تھی, طاقت آج بھی ہمارے پاس ہے. جب رب کہتا ہے ہم استعمال نہیں کرتے, اور جب کہہ دیتا ہے تو ہم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. بس اللہ کی رضا پہ راضی. جب اللہ کہتا ہے تو استعمال کرتے ہیں. امام زین العابدین خلیفۃ المسلمین امیر المومنین امام حسن کے بھتیجے جناب علی کے پاس 3 سال رہے تھے. وہ تو کٹ گئے سارے, لیکن میرے امام زین العابدین اگرچہ حکومت نہیں لی لیکن دلوں پہ حکومت کرتے رہے, دلوں پہ. یہی خلیفہ عبد الملک بن مروان. دیکھو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, اور حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. پتہ ہوتا ہے ہمیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. طواف کعبہ ہو رہا ہے, طواف کعبہ, ایک عورت بہت بڑی, اس نے کعبے میں بھی آ کے ظلم کرنے شروع کر دیے, لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. ایک بات یاد رکھنا, میں گیا ہوں عمرے پہ, مجھے اللہ نے توفیق دی ہے, لوگ وہاں جا کے بھی باز نہیں آتے, دھکے مارتے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں. وہ اللہ کا گھر ہے, اگر فضل زیادہ ہے تو وہاں غضب بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے. وہ بی بی باز نہیں کہتی تھی میں بہت بڑے امیر کی بیوی ہوں, خبردار کوئی قریب آیا تو. حجر اسود کے قریب گئی تو حجر اسود نے پکڑ لیا, دبوچ لیا, پکڑ لیا, چھوڑتا ہی کوئی نہیں. چمٹ گئی ساتھ, بلاؤ لوگوں کو, بڑا کچھ کیا, لیکن حجر اسود چھوڑتا. اللہ آپ کو حج کی توفیق دے, آمین تو کہہ دے. اللہ آپ کو عمرے پہ لے جائے. یہ حجر اسود پتہ بندے جا کے بہادری دکھاتے ہیں. میں جب پڑا سٹے 5-7 بندے, میں پھر چمدا رہا بڑا چیر. یہ کوئی عقل مندی کی ہے, یہ کوئی عقل مندی والی بات ہے. وہاں جا کے ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کرو.
وہ خدا رسول کے مہمان میں دھکے دیتے رہے ہو، کوئی عقل مندی ہے یہ؟ کوئی بہادری نہیں۔ اگر سوڈان والے کرتے ہیں، ایران والے کرتے ہیں تو وہ جانے، ان کا رب جانے، ان کے عمل جانے۔ ہم تو وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کریں گے، ادب کریں گے، احترام۔ نہیں موقع ملتا تو نہ ملے۔ میرے حبیب نے فرمایا دور سے ہاتھ لہرا کے چوم لو، حجر اسود قیامت والے دن تمہارے ایمان کی گواہی دے دے گا، تمہارے ایماندار ہونے کی گواہی دے گا۔ بی بی چمٹ گئی ساتھ۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان سے کہا کہ وہ بہت بڑے رئیس کی بیوی، اب چھڑا اب ساری زندگی تخت پہ بیٹھ کے امام زین العابدین کی مخالفت تو کرتا رہا ہے، اب چھڑا۔ نیچے اتر آیا، وہ بی بی کے خاوند کو کہنے لگا زین العابدین کے پاس چلے جاؤ، اگر حل ہے تو اس کے پاس ہے، اگر کوئی علاج ہے تو اس کے پاس ہے، اس کے پاس جاؤ، میں چھڑا سکتا۔ ادھر جاؤ، ادھر وہ ہے دروازہ، وہ ہے جناب علی کا پوتا، وہ ہے امام حسین کا جانشین، وہ بیٹھا ہے۔ زین العابدین تیرا تو سارا گھر کربلا میں کٹ گیا تھا، تیرے پاس تو رہنے کو مکان تک نہیں بچا تھا، خون کی ندیاں بہ گئی تھی، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ امام زین العابدین کی سیرت اور صورت لوگوں کو بتاتی ہے کہ اب بھی اگر محبتوں کی وجہ سے دل جھکیں گے تو ہمارے خاندان کی طرف ہی جھکیں گے۔ امام زین العابدین کے پاس گئے، امام زین العابدین اپنے حجرے میں بیٹھے، کہا جناب ایک بی بی حجر اسود کے ساتھ لگ گئی، آپ آئیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سنا ہے رئیس کی بیوی ہے، لوگوں کو تنگ کرتی ہے، چھڑا لے گا؟ انہوں نے کہا حضرت جی وہ بھی آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اگر چھڑا سکتا ہوتا تو پہلے بھی چھڑا لیتا، مہربانی کرے۔ امام زین العابدین اٹھے، ان کے ساتھ گئے، اس بی بی سے جا کے کہنے لگے تو توبہ کرتی ہے؟ توبہ کرتی ہے؟ کہنے لگی کرتی ہوں۔ امام زین العابدین کے ہاتھ اٹھے، اور لفظ کیا ہے؟ یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں۔ لفظ کیا ہے؟ امام زین العابدین کی دعا سنو، دعا پر میں مولا تو جانتا ہے میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ راوی کہتے ہیں امام زین العابدین کی زبان پر لفظ ہے یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں۔ بی بی دھڑام سے پیچھے گری اور کہنے لگی اللہ اکبر، دھڑام سے پیچھے گر گئی، اللہ اکبر۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں۔ ایک وہ تھے جو مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، مٹتے ہیں آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ایک وہ تھے جو مٹ گئے، اور ایک یہ میرے امام کا صاحبزادہ ہے، میدان کربلا سے لے کر آج تک۔ اور پھر کسی نے کہا تھا نا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ پھر دیکھنا صبح قیامت تک کتنے ہیں۔ حق کے نام پہ ڈٹ جاؤ، اگر تم ایک بھی ہوئے، دو بھی ہوئے، 10 اور 12 14 بھی ہوئے، رہنا حق پہ قائم رہنا۔ مار کھا کے دیکھنا، اس میں بھی بڑی لذت ہے۔ ظلم سے بچنا، ظلم بہت بڑا عیب ہے، ظلم بہت بڑی بیماری ہے، لگ جائے گی تو نام و نشان مٹا دے گی، ختم کر دے گی صفحہ ہستی سے ظالم کو۔ اللہ میں ہر قسم کے ظلم سے بچائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔